ہر دنیا جان کا کتنا بڑا ملا ہو، جتنا بڑا مرضی عالم و فاضل ہو، سید سے زیادہ وہ درد محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ میری جد اعلیٰ ہے، میں اسی نانے کا نواسا ہوں. تو سب سے تکلیف زیادہ مجھے ہوتی ہے جب حضور کی شان میں گستاخی کرے گا. لیکن سب سے پہلے گستاخی کا کرائٹیریا کو ڈیفائن کریں نا کہ آپ لوگ گستاخی کیسے کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے الفاظ جو ادا کرتا ہے وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص ایسے کہتا ہے تو کیا کہیں گے اس شخص نے بیان کیا یہ گستاخی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ گستاخی کا فتوا لیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ گستاخی کا فتوا محمد علی مرزا پہ لگا رہا کون ہے کہ جو خود گستاخ سیدہ کائنات ہے، جس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں صریحاً گستاخی کی. پورے پاکستان کے علماء نے اس کے اپنے مکتب کے علماء نے سے کہا کہ اب ہم تجھے تنبیہ کرتے ہیں، سدھر جا اور تو یہ جو گستاخی والے الفاظ ہیں واپس لے. تو یہ گستاخ شخص کسی دوسرے شخص کو گستاخی کا فتوا کیسے دے گا؟ پہلے خود تو معافی مانگے، اپنے پر لگا داغ تو دے، اس نے داغ دھویا نہیں اور آگے اس کو گستاخی کا فتوا دینے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو میں اوپنلی دعوت دیتا ہوں کہ ابھی تو جیل میں ہے، ایسی بات ہے تو جیل میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو سکتا نا، اسے کسی جگہ پہ کسی سیف ہاؤس میں بلایا جائے. مجھے اگر خانقاہی نظام والے نامزد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا بڑا بناتے ہیں تو اس کی شرط ہے کہ اپنے بڑے لے کر آؤ. وہ اہل حدیث کو کہتا ہے کہ اپنا بڑا لے کر آؤ مقابلے میں، وہ اہل سنت کو کہتا ہے اپنا بڑا لے کے آؤ، جو بندیوں کو بھی کہتا ہے بڑا لے کے آؤ، شیعوں کو بھی کہتا ہے بڑا لے کے آؤ. تو خانقاہی نظام کا بھی تو بڑا ہوگا نا. تو اگر کوئی بڑا نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ آئے مل بیٹھتے ہیں خانقاہی نظام والے، تو میں سرنڈر کروں گا، میں کسی کو بڑا بنا دوں گا. وہ بڑا جائے اور سیف ہاؤس میں کسی بیٹھے، کسی اچھی صاف جگہ بیٹھے جہاں پر مرزا بھی بیٹھے اور ہمارا وہ بڑا بھی بیٹھے. وہ جا کے اولیاء اللہ کے مسئلے پر اس کے ساتھ لڑے، علمی جنگ لڑے، اس کو ہرائے، پھر مزہ آئے گا. جو بندیوں کو اگر مسئلہ ہے، اہل حدیث کو مسئلہ ہے، بریلیوں کو مسئلہ ہے، تو پھر علم کے میدان میں شکست ہو جا کے یہ کیا ہوا کہ سلپ آف ٹنگ کسی کے منہ سے ہوا، کوئی الفاظ نکل گئے، تم نے اٹھا کے اس کو مقرر جو توہین رسالت کر دیا. وہ ساری لڑائی اپنی یہ لڑتا ہے. میں نے آپ کو بتایا میں سب سے بڑا ناقد ہوں، اس کا سب سے بڑا مخالف ہوں. میرے جیسا بیان کسی ایک نے بھی نہیں دیا، جس نے دیا اس نے گالی نہیں بولی. علمی بیان کسی نے نہیں دیا، صرف گالیاں دیتے رہے، تبرے کرتے رہے اس پر کہ فلانا پلمبر ہے، فلانا یہ ہے، فلانا ہے، لیکن علمی جواب نہیں دیا. میں نے علمی جواب دیا تو مولانا طارق جمیل سے بندے نے مجھے فون کیا، تو مذاق تو نہیں تھا، کہاں طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑا مبلغ ہے، لیکن میرے بیان میں حقیقت تھی تو اس نے کیا. تو میں اس کا سب سے بڑا ناقد تھا. میں سب سے زبردست علمی جواب اس کو دیا اولیاء اللہ کے حوالے سے، اور جو گستاخیوں سے سرزد ہوتی ہیں، جو چرب لسانی کا کام کرتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر مجھے غصہ اولیاء اللہ کے حوالے سے تو میں ناموس رسالت کا فتوا لگوا دوں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، کیونکہ میں مقابلہ نہیں کر سکا اولیاء اللہ کو ٹھیک ثابت کرنے میں. تو مجھے جب لگا کہ اب وہ گر رہا ہے تو میں اس کو چڑھائی کروں. یہ مسلمانوں کا ایمان والوں کا وتیرہ نہیں ہوتا کہ جب وہ گر جائے اس کو چڑھائی کرو. ایمان والوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے میدان میں جنگ لڑیں، پھر پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں. لہٰذا میں اپنے ملک کے اداروں سے گزارش کروں گا کہ یہ ناموس رسالت والا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ہستی کے ساتھ منسوب ہے. اس بہت بڑی ہستی کے ساتھ منسوب جو بھی مسئلہ ہو اس کو بیٹھ کے حل کرنے کے لیے بھی بہت بڑی سوچ کے لوگ ہونے چاہیے، بہت بڑی عقل کے لوگ ہونے چاہیے، بہت بڑا دل اور دماغ رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے، جن میں کسی دوسرے کا موقف سننے کی طاقت موجود ہو، کسی دوسرے کا موقف سمجھنے کی طاقت موجود ہو. اس انجینئر محمد علی مرزا نے جس بیان کی بنیاد کے اوپر وہ الفاظ ادا کیے، اس شخص کا بیان بھی میں نے سنا ہے. ایک سابقہ عیسائی تھا، اس نے کنورٹ کیا اسلام میں، یعنی دار اسلام میں داخل ہوا. دار اسلام میں داخل ہو کے تو اس نے کہا کہ ہمیں عیسائیت میں یہ سمجھایا جاتا تھا. ہماری کتاب کہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور دیگر لوگوں کے بارے میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے فلاں فلاں فلاں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہوتے ہوئے، فطرت میں ہوتے ہوئے بھی وہ الفاظ استعمال اس لیے کر رہا ہے کہ یہاں پر جگہ جگہ فتوے باز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے بیان باہر نکلنا ہے اور فتوا میرے بھی لگانا ہے کہ یہ کیا سید ہے. جب میں حق بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اساں سید نہیں مننا ہے کیونکہ اساں نے مکتب نے دسویں رستے نہیں ہے. تو یعنی سید کا معیار یہ ہو گیا کہ وہ کسی کی خوشامد میں جب بات کرے گا، کسی شخص کی خوشامد میں بات کرے گا تو اسے سید مانیں گے. جو شخص اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے حق بیان کرے گا اسے کہتے ہیں تو سید نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں سے مسئلہ کر لو، میرے ذہن سے کیڑا نکل جیسی، دیگر اور لوگوں نے ذہن سے کیڑا نکل جیسی، زلف مبارک نہ کر لو، میرا کر لو، نہ نکلے سامنے آج میں بھی معافی مانگتا، میرے ماں پہ غلطی ہوگی، ٹھیک ہے. تو پھر پتہ چلے کون سید ہے کہ نہیں ہے. سید کا مطلب ہے کہ جب اس نے فتویاں زیادہ جا گیا تو اس نے جھوٹ سچ صاحب صحیح کیا تو کہو گے سید ہو گیا. جڑا ذرا تمہارے خلاف بول گیا، حق نہیں آواز بلند کی تھی، تو پھر یہ بہت فتوی باز کربلا میں میدان میں موجود ہے. یہ 18,000 مفتیان اسلام تھے، اللہ معاف کرے، مفتیان اسلام کہنا اسلام کی توہین ہے، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے نواسے جو امیڈیٹ نواسا تھا. میں تو نواسا ہونے کا کلیم کروں گا. دوسری آج 35ویں کچھ میں